السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت الجواد نیوز اور میں ہوں محمد وسیم آوان۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کراچی ڈویژن کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل جناب عبدالرزاق خان صاحب، جو سابق سندھ ممبر بھی ہیں سندھ اسمبلی کے اور سابق ناظم بھی ہیں۔ آئیے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جماعت اسلامی اور الخدمت نے جو لوگوں کے اندر راشن تقسیم کیا اور لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، اس بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آئے ان کی زبانی ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ وسیم بھائی۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا لاک ڈاؤن جیسے اسٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا اور معاملات سامنے آ گئے تھے، تو جماعت اسلامی نے مرکزی سطح پر بھی امیر جماعت سراج الحق صاحب اور کراچی کے سطح پر بھی امیر حفیظ نعیم رحمان صاحب اور جماعت کی پوری ٹیم نے پوری طور پر اس پر میٹنگ کی اور ایک لائحہ عمل طے کیا، اور اس کے لیے صوبائی سطح پر جماعت اسلامی کراچی نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کیا اور ان کو اپنی سارے خدمات پیش کیے۔ جماعت اسلامی کے ہاسپٹل، جماعت اسلامی کے ادارے، جماعت اسلامی کے ایمبولینس، جماعت اسلامی کا میڈیکل اسٹاف جتنا ہے، اور ہم نے حکومت کو پیشکش کی، اور اسی طرح مرکزی سطح پر بھی امیر جماعت نے حکومت کو پیشکش کی اور اپنی خدمات پیش کیے، اور پھر عملی طور پر ہم اور آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے پورے ملک میں گلی کوچوں میں جماعت اسلامی کی لاکھوں ورکر، جب لوگ کرونا سے اتنے خوفزدہ تھے کہ لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے تھے اور ہمارے انتظامیہ کے لوگ اسی دفاتر سے باہر نہیں آتے تھے، ملاقات تک لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، تو واحد اگر آپ کو فیلڈ میدان میں، گلی کوچوں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں اگر آپ کو کچھ لوگ نظر آئے تو وہ جماعت اسلامی کے ورکر، جماعت اسلامی کے ذمہ داران ہوتے تھے، جو غریب و غربا کے لیے اور روزمرہ جو مزدوری کرنے والے لوگ تھے روزانہ کی بنیاد پر، وہ بیچارے تو بہت بری طرح پیس گئے تھے، تو ان تک جماعت اسلامی کے ان کارکنان نے راشن کا انتظام کیا، راشن پہنچایا، اور ساتھ ساتھ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ پھر سامنے آ گیا تھا کہ جو کرونا سے حفاظت کے لیے جو ضروری کٹس اور حفاظتی سامان وہ ڈاکٹر کے پاس میسر نہیں تھا۔ آپ دیکھیں، ہم شہر کراچی کے رہنے والے ہیں، عباسی اسپتال سے، سول ہاسپٹل سے، جینا ہاسپٹل سے ڈاکٹرز نے، میڈیکل اسٹاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا، درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس جو ہے ضروری کٹس دیے جائے، ضروری حفاظتی سامان پہنچایا جائے، اور یہ پھر میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عباسی اسپتال، سول ہاسپٹل، جینا ہاسپٹل اور دیگر حکومت کے اسپتالوں میں یہ کام جو گورنمنٹ کو کرنا تھا یہ بھی جماعت اسلامی الخدمت کو کرنا پڑا، اور ہم نے اس کو ان تک پہنچایا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے پورے سرکاری نظام پر، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سرکاری مشینری ایک فرسودہ نظام بن گیا، اب وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے، چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، یہ فیل ہو چکا ہے، اور جب تک ایک نیا نظام، ایک نئی قیادت کے سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک جو ہے اس طرح وباس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب لاک ڈاؤن بہت زیادہ لینتھی ہو گیا تو ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ کاروباری حضرات کا سامنے آ گیا، مارکیٹیں، دکانیں یہ بند تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کا روزگار ٹھپ ہو گیا، اور وہ لوگ جو سفید پوش لوگ تھے، جو دوسروں کو دینے والے لوگ تھے، وہ بھی مشکل میں آ گئے۔ تو پھر اس کے حوالے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ تاجروں کے لیے، شہر کراچی کے دکانداروں کے لیے ایک بڑی مہم جماعت اسلامی نے لانچ کی، اور الحمدللہ کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اور پھر لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا نرم کیا گیا اور لوگوں کو کاروبار کرنے کا موقع دیا گیا۔ عبدالرزاق خان صاحب، اس سے اگلا میرا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً پورے ملک کے اندر جو حکومت نے جو چیزیں بند کی تھی اس وقت تقریباً سب بغیر ایس او پیز کے کھل چکی ہیں، لیکن اس وقت اگر بند ہیں تو دینی مدارس بند ہیں، بچوں کی تعلیم جہاں پر ہوتی ہے، اور تعلیمی ادارے پرائیویٹ اسکولز بند ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور وزیر تعلیم صاحب ہیں ہمارے جو سندھ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں 5 سال تک بھی تعلیمی ادارے بند کرنا پڑے ہم بند کریں گے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایس او پی کا اگر سب سے بڑا مذاق اڑایا تو وہ خود حکومت اور صوبہ سندھ کی حکومت نے اڑایا۔ جب یوم علی کے موقع پر لوگوں کو فری ہینڈ جو ہے نا باہر آنے کا موقع دیا گیا، اور ماسک کا کیا پوری ان کے ایس او پیز کا مذاق اڑایا گیا، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے مساجد میں خصوصی طور پر نماز با جماعت لوگ
ایز اٹ از SOPs کے مطابق ادا کر رہے تھے، تراویح بھی اور ساری چیزیں بھی. لیکن جب وہ چیز لوگوں نے دیکھا اور اسے ایک غلط تاثر ہوا، خود حکومت کے لیے مشکل پیش آئی، تو اس سے یہ ہوا کہ پورا جو ہے اب وہ جو ہے تراویح کا اور ساری چیزوں کا نظام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اوش کے ناخن لینے چاہیے. نمبر ایک، پہلی بات یہ. اب ہمارے دینی مدارس ہیں، آپ دیکھیں دینی مدارس میں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت بچے پڑھ رہے ہیں. پھر حفظ کرنے والے جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین SOP کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر فوری طور پر اس کا حل نکالنا چاہیے، اور فوری طور پر جو ہے کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. ورنہ اگر یہ مزید لینتھی ہو جاتا ہے تو مدارس میں پڑھنے والے جو بچے ہیں جو ایک سال 2 سال سے حفظ کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. اور اس پر تو علماء کرام نے بھی بار بار درخواست کی ہے، اپیل کی ہے، لیکن اس پر اب تک حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اس طرح دوسری جو اہم بات ہے اسکول کے حوالے سے، پرائیویٹ اسکول میں لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں. اب پرائیویٹ اسکول کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے جو پرائیویٹ اسکول ہے، ایک تو اس کا مکان جو ہے وہ اسکول جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ کرائے کا ہوتا ہے. پھر وہاں جو ڈرائیور حضرات جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، بچوں کو پک کرتے ہیں، وہ سارا اس کے ساتھ سسٹم لنک ہوتا ہے. اب ان کا سلسلہ یہ ہو گیا کہ بچوں کی فیس آنا بھی بند ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو اساتذہ اور دیگر اسٹاف کام کرنے والے لوگ تھے ان کی تنخواہیں کیسے دے؟ پہلے ماہ تو انہوں نے دے، دوسری ماہ دیا. اب یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب سروائیو نہیں، ہم سے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں وہ اب اس کے بعد سروائیو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یا تو یہ پھر ہمیشہ کے لیے بالکل کرش ہو جائے گا پورا سسٹم، اور اس سسٹم سے لنک جو لاکھوں کے تعداد میں بچے ہیں وہ بری طرح رل جائیں گے. اگر یہ کہتے ہیں کہ آئندہ 5 ماہ 3 ماہ یا 15 جولائی تک بند رہیں گے، تو دیکھو اس میں تو وہ اسکول سروائیو کر لیں گے جن کے بچوں کے فیس 30,000 20,000 25,000 15,000 روپے فی بچہ وہ فیس دیتے ہیں، وہ تو سروائیو کر لیں گے. ان کے لیے تو بہت کچھ ان کا جو ہے ان کے پاس موجود ہے کہ 2 4 5 6 مہینے تک وہ سروائیو. لیکن جن اسکولوں کی فیس جو ہے 500 1000 200 300 400 روپے ہیں، وہ اس وقت مشکل حالات سے دوچار ہیں. ہم اور جماعت اسلامی نے بھی بار بار اس کا نوٹس بھی لیا ہے، اپیل بھی کی ہے کہ فوری طور پر اس کے لیے ایک بہترین SOP بنایا جائے، اسکول انتظامیہ کے ساتھ بات کی جائے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بھی اب اس پر ایک وہ اجلاس کرنے جا رہے ہیں منصورہ میں، اور کراچی جماعت نے بھی اس حوالے سے بار بار رابطے کیے ہیں حکومت سے بھی کہ اب یہ بہت سلسلہ جو ہے لینتھی نہیں چل سکتا. دیگر کنٹریز میں بھی جہاں بہت بڑی تعداد میں کرونا سے لوگ متاثر ہو گئے تھے، جہاں بہت بڑے اموات ہو گئے، انہوں نے بھی اب جو ہے اس میں فری ہینڈ دے دیا ہے اور چیزوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے، تعلیمی اداروں کو، دکانوں کو اور کاروبار کو، بزنس کو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ مذاق مزید نہیں چلنا چاہیے، اور حکومت کو ایک سیریس اسٹیپ لینا چاہیے اسکولوں کے، پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے بھی اور دینی مدارس کے حوالے سے بھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی عوام مشکلات کے اندر آئی، NIC کا مسئلہ ہوا، واٹر بورڈ کا مسئلہ ہوا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی ہوا ہے تو جماعت اسلامی یقیناً میدان کے اندر ہوتی ہے. اگر پرائیویٹ اسکولز والے کوئی کال دیتے ہیں، کوئی بھی آپ سے تعاون چاہتے ہیں جماعت اسلامی سے، تو جماعت اسلامی کی قیادت اور جماعت اسلامی ان سے تعاون کرے گی کوئی؟ الحمدللہ آج بھی جماعت اسلامی اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود بھی کراچی کے جو متاثرین ہیں وہ جماعت اسلامی ادارہ نورک کے دفاتر میں آتے ہیں. آپ تاجروں کی مثال لے لیں، آپ جو ہے اس وقت ٹرانسپورٹر کی بات کر لیں، آپ مختلف اداروں میں جو اس وقت ظلم کے شکار لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی سے آ کے اپیل کرتے ہیں. جماعت اسلامی سے یعنی یہ تو منسٹرز کے پاس جانا چاہیے تھا، حکومت کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن ان کو معلوم ہے کہ حکومت میں سننے کی قابلیت نہیں ہے، منسٹرز MPs MNAs میں جو ہے کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور وہ جماعت اسلامی کے پاس آ رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ جماعت اسلامی اس موقع پر اسکولز انتظامیہ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، بچوں کے والدین کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو بھی ان کی جائز مطالبات ہے. ایک دیکھ اب کرونا کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ ایک لینتھی مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ آگے چلے گا کافی عرصے تک. تو ایک بہترین SOP کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس میں ان کے لیے نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ایجوکیشن کو آگے چلانے کی ضرورت ہے، اور جو بھی اس حوالے سے انشاءاللہ تعاون ہوگا جماعت اسلامی کرے گی۔ ناظرین، آپ نے سنا، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق خان صاحب، کہ اگر پرائیویٹ اسکولز کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو جماعت اسلامی نے جس طرح NIC کے متعلق لوگوں کے لیے میدان عمل کے اندر تھی، واٹر بورڈ کا مسئلہ آیا جماعت اسلامی میدان کے اندر تھی، اسی طرح پرائیویٹ اسکولز کو اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہے، جیسے ان کا جائز مسئلہ، تو جماعت اسلامی ان کا ساتھ دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا کہ پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی الخدمت نے سفید پوش لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دیہڑی دار لوگ تھے ان کے ساتھ جو ہے دن رات ایک کر کے جماعت اسلامی اور الخدمت نے تعاون کیا۔ Audio